ادھر غدیر خم کی ڈیٹ انہوں نے 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی نہیں ہے۔ ان ساری کتابوں میں آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو 18 ذوالحجہ کی ڈیٹ نہیں ملے گی، 12 ذوالحجہ کی ملے گی۔ ہر معاملے میں جہاں جہاں مولوی گھس سکتا تھا نا اس نے گھسنے کی بسم کوشش۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 ذی الحجہ ہے اور 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ مرزا جیلمی کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 12 ذی الحجہ کو ہے، جبکہ مرزا جیلمی نے یہاں روافظ کی ترجمانی کی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس دن اہل تشیع عید غدیر مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے ہاں عیدیں صرف دو ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ باقی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہے اور اس پر امت کا اتفاق ہے۔ امت اس بات پر جمع ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وہ 18 ذی الحجہ کو ہوئی ہے۔ اس میں چند حوالے میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ ایک حوالہ تاریخ طبری کا ہے۔ تاریخ طبری میں یہ روایت موجود ہے، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری وہ لکھتے ہیں فقال الجمہور منہم، جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے، جمہور اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 35 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 35 18 ذی الحجہ کو ہوئی اور یوم الجمعہ جمعے کے دن ہوئی۔ اسی طرح بے شمار حوالے ہیں، عزد الغابہ میں موجود ہے، الاستیعاب فی معرفت الصحابہ میں موجود ہے، الکامل فی التاریخ میں موجود ہے، بے شمار حوالہ جات اس پر موجود ہیں۔ دوسری بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 12 ذی الحجہ کو ہو ہی نہیں سکتی، یہ بات ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1991 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور قربانی کے دنوں میں روزے کی ممانعت کی تھی اور ایک کپڑا سارے بدن پر لپیٹ لینے سے اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے 3 دن بھی آپ نے روزہ نہیں رکھنا اور عید الفطر کے 3 دن بھی آپ نے روزہ نہیں رکھنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بخاری کے اندر یہ روایت متعدد بار آئی ہے، 1993 1997، اسی طرح سنن نبی داود میں 2418، اسی طرح سنن نبی داود میں 2419، اور اسی طرح جامع ترمذی میں 772 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں سے منع فرمایا، یوم الاضحیٰ بقرہ عید کے روزے اور یوم الفطر عید کے روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں سے منع فرمایا ہے۔ جبکہ مسند احمد میں روایت موجود ہے، روایت کا نمبر ہے 526۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری دن اکٹھے 20 غلام آزاد کیے، شلوار منگوا کر مضبوطی سے باندھ لی، حالانکہ اس سے پہلے زمانہ جاہلیت یا زمانہ اسلام میں انہوں نے اسے کبھی نہ پہنا تھا، اور فرمایا میں نے آج رات خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین کو دیکھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کو دیکھا۔ یہ حضرات مجھ سے کہہ رہے تھے کہ صبر کرو، آج کا روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ پھر انہوں نے قرآن شریف کا نسخہ منگوایا، اسے کھول کر پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے اور اسی حال میں انہیں شہید کر دیا گیا، جبکہ قرآن کریم کا وہ نسخہ ان کے سامنے موجود تھا۔ اسی طرح صحیح ابن حبان میں روایت موجود ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ اسی طرح المستدرک الی الصحیحین میں روایت موجود ہے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے اس دن وہ روزے کی حالت میں تھے۔ اب ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، دوسری طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے اس دن وہ روزے کی حالت میں تھے۔ تو اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہوتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ 12 ذی الحجہ کو ہو سکتی ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن روزہ رکھا ہو۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ 18 ذی الحجہ کو ہے۔ اب اہل تشیع اس دن عید مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ خوشی کا اظہار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ در حقیقت میں اسلام کے دشمن ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام 22 لاکھ سے 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرایا، اور اسلام کی بہت زیادہ فتوحات ہوئی اس عرصے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن پر عید منانا اور خوشی کا اظہار کرنا اور اسے عید غدیر کا نام دینا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غدیر کا واقعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عید غدیر منانے کا حکم دیا؟ دنیا کی کسی کتاب سے یہ بات نہیں دکھائی جا سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تم عید غدیر بھی مناؤ۔ 2 عیدوں کا حکم ہے، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 30 سال تک زندہ رہے، 30 سال تک، 26 سال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بلا خلافت زندہ رہے، اور 4 سال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تھی، حکمرانی تھی۔ ان 30 سالوں میں ایک بار بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عید غدیر نہیں بنائی۔ دنیا کی کسی کتاب سے نہیں دکھایا جا سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عید غدیر منائی ہو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہ زندہ تھے، انہوں نے بھی کبھی عید غدیر نہیں بنائی۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کیا، جو کام حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے نہیں کیا، جو کام اہل بیت نے نہیں کیا۔ اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ عید غدیر 351 ہجری میں اس کا آغاز بغداد کے شہر میں حاکم معز الدولہ اس نے یہ عید غدیر منانے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے عید غدیر کا تصور ہی نہیں تھا، اس سے پہلے عید غدیر کا ذکر ملتا ہی نہیں ہے۔ مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے ماننے والوں کو چیلنج ہے، قیامت آ سکتی ہے، مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے ماننے والے اس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ 3 صدی سے پہلے کسی کتاب میں عید غدیر کی تاریخ وہ 18 ذی الحج کو دکھا دے۔ کسی کتاب میں نہیں ملے گا کہ عید غدیر 18 ذی الحج کو منائی جاتی تھی۔ 351 ہجری میں اس کا آغاز ایک بدبودار راوزی نے کیا، اور حاکم معز الدولہ نے اس کا حکم دیا بغداد کے شہر میں کہ عید غدیر منائی جائے۔ اس سے پہلے اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ اب مرزا جیلمی نے کتنا بڑا دھوکہ دیا کہ 18 ذی الحج وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نہیں ہے، یہ عید غدیر کی تاریخ ہے۔ اور غدیر کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے مولویوں نے، علماء نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو 18 ذی الحج کے ساتھ منسوب کیا۔ اب اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہوتی ہے کہ مرزا جیلمی اہل سنت کے روپ میں در حقیقت میں یہ روافظ کا ترجمان ہے۔ ایک حوالہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آپ کے سامنے تاریخ الاسلام ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے 352 ہجری کے واقعات نقل کیے، اور 352 ہجری کے واقعات میں عید غدیر کا ذکر کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 352 ہجری سے پہلے عید غدیر کا تصور ہی نہیں تھا۔ اور آج یہ لوگ جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں،
یہ در حقیقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس دن یہ عید مناتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں عیدیں صرف دو ہیں، غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کے ہاں عیدیں دو ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے، ایک عید الفطر ہے، جن عیدوں کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو عیدیں صحابہ کرام نے اہل بیت نے منائی ہیں۔ عید غدیر کے بارے میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نہ اس پر کسی صحابی کا عمل ہے، نہ خود حضرت علی المرتضیٰ کا عمل ہے، نہ آپ کے لخت جگر حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل ہے، نہ اہل بیت میں سے کسی فرد کا عمل ہے، تو یہ اسلام نہیں ہو سکتا، یہ دین نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت میں یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لہٰذا 18 ذی الحج کو مسلمانوں کو ان رسومات میں شریک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں تو یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اہل بیت کے ہاں یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے ہاں یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ جو لوگ آج 18 ذی الحج کو عید غدیر مناتے ہیں، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس عید کا اسلام سے تعلق ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کو دین سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی رسومات سے اللہ پاک امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔